السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اکرام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دا ہیلتھ شو میں۔ ناظرین، غذا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے جس کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صحت کی اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے صفائی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت غذا کو ہی دی جاتی ہے۔ غذا کے معاملے میں کمی اور بیشی دونوں ہی نقصان کا باعث بنتے ہیں، یعنی زیادتی بھی نقصان کا باعث بنتی ہے اور کمی بھی۔ اسی لیے آج ہم بات کریں گے نیوٹریشن کے متعلق، اور آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر رومینہ اقبال، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں دا ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی ہیلتھ سائنسز اینڈ میڈیسن ایٹ دا آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو نیوٹریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کا اس وقت پرابلم انڈر نیوٹریشن ہے یا اوور نیوٹریشن ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہمارا اب تک عموماً خیال یہ رہا ہے کہ ہمارا میجر پرابلم جو ہے وہ انڈر نیوٹریشن ہے، اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں انڈر نیوٹریشن کا ایشو ہے جو ہم نے اب تک ریزالو نہیں کیا ہے۔ وی آر ورکنگ آن اٹ بٹ اٹس اسٹل دیئر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایشو بہت بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی سے ہمارے ملک میں بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے اوور نیوٹریشن کا۔ اوور نیوٹریشن جس سے کہ بیسکلی آپ موٹاپا مراد لے سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے ملک میں اب کافی سیریس ایشو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، غذا کی اہمیت کے متعلق میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انسان میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں غذا کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ جی، غذا، اس کو میں آپ کے سوال کو یوں لوں گی کہ بیماری سے پہلے پریونشن از بیٹر دین کیور، تو اس میں ڈیفینیٹلی اچھی ڈائٹ کا بہت رول ہے۔ بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور اگر بیماری کوئی ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کے مینجمنٹ میں زیادہ تر بیماریوں میں ڈائٹ کا کافی رول ہے۔ انفیکٹ اب یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 50% جو آپ کا ہسپتال کا اسٹے ہے، اگر کوئی شخص بہت بیمار ہو گیا ہے، یا گھر پر ریکوری کی جو اسپیڈ ہے اس میں 50% تک فرق صرف اس وجہ سے پڑتا ہے کہ کسی شخص کی خوراک کیسی ہے، ڈائٹ کیسی ہے۔ تو اگر بہتر خوراک ہے تو ریکوری جلدی ہوگی یا مینجمنٹ اچھی ہوگی، اور اگر اچھی نہیں ہے خوراک تو اتنا ہی ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، غذا کی جب بھی بات کی جاتی ہے جو پہلی تصویر انسان کے ذہن میں بنتی ہے وہ ہے موٹاپے کی۔ جی، اور موٹاپے میں یا موٹاپے کے رجحان میں جو تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ فی الوقت ہمیں کافی ینگ ایج میں، مطلب 11-12 سال کے بچے بھی مل جاتے ہیں جو کہ اوور ویٹ ہوتے ہیں۔ جی ہاں۔ کوئی خاص وجہ اس تبدیلی کے آنے کی؟ عموماً جو مطلب جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں چائلڈہڈ اوبیسٹی یعنی بچوں کا میں موٹاپا بھی اب بہت سیریس پرابلم بن کر سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ویسٹرن ممالک میں ہوتا ہے۔ اس میں جو ایک جنرل لائف سٹائل ہے، گھروں میں جس طرح کا کھانا کھایا جاتا ہے، ماں باپ جو تربیت کر رہے ہیں، بچے جو کھانا کھا رہے ہیں، اسکول میں فزیکل ایکٹیویٹی کی کلاسز کا نہ ہونا، اسکول میں جس طرح کا کھانا بچے اسنیک ٹائم کے لیے اپنے لے کے جاتے ہیں یا جو اور فرمائشیں کرتے ہیں، یہ اور بھی عموماً ہمارے یہاں میں یہ دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں بچے سے کسی بات پر تو جو ٹریٹ دی جاتی ہے بچے کو وہ یہی ہوتی ہے کہ چلیں ہم آپ کو کھانا کھلائیں، اور عموماً بہت ہائی فیٹ، بہت فرائیڈ فوڈ آئٹمس کا ہم سلیکشن کرتے ہیں۔ تو ہیلدی ڈائٹ کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہے، اور لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، دونوں کا ایلیمنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم بچوں میں بھی بہت زیادہ موٹاپا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اسی تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں یا نچلے طبقے کے اندر جی زیادہ تر غذا کی زیادتی کی وجہ سے پرابلم سامنے نہیں آتی، بلکہ غذا کی کمی کی وجہ سے پرابلم سامنے آتی ہیں، خاص کر خواتین میں اور بچوں میں۔ غذا کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، کچھ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن کی بار بار بات کی جاتی ہے، وائٹامنس وغیرہ ہو گئے، منرلس ہو گئے۔ ان کا انسان کی صحت پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ اگر ہم بچوں ہی کے حوالے سے بات کریں، وہاں سے شروع کریں آپ، ایک تو میکرو نیوٹرینٹس ہیں جیسے کہ پروٹین، فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس ہیں، ان کا بھی اپنی جگہ پہ رول ہے۔ مثال کے طور پر اگر اچھی کوالٹی کا پروٹین نہ ملے خوراک میں شروع میں ڈیورنگ انفینسی اور ارلی چائلڈہڈ ایئرس، تو بچوں میں چوکھے کی بیماری جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، یا مراسمس اور کوشیکور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس کا بیسکلی تعلق اس بات سے کہ جو ابتدائی دنوں میں جو خوراک دی جاتی ہے
اس سے تعلق ہے. اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں اسکول ایج میں، جس طرح کہ ہم ابھی بات کر چکے ہیں، وہاں پر ہمیں شہروں میں تو اوور نیوٹریشن نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں انڈر نیوٹریشن کا جہاں ایلیمنٹ زیادہ ہے، تو وہاں پہ جو کوالٹی ہے ڈائٹ کی، اس میں پروٹینز کم ہونا یا دیگر وائٹامنز یا منرلز کم ہوں تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح اگر ہم اور آگے اگر ہم چلیں اور ایڈلٹ ایج کی بات کریں، اور ہم نے کچھ کام کیا ہوا ہے اس کانٹیکسٹ میں، اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم کراچی کو ایز این ایگزامپل لیں تو ہمارے ہاں کیلشیم انٹیک بہت کم ہے، خاص طور سے خواتین میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم دن میں جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ 2 گلاس دودھ یا دہی کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمیں شہروں میں نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سبزی، پھل اور سبزی کا استعمال بھی ہمارا یہ خیال ہے یا جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ 3 سے 4 دن میں پھل اور سبزیاں ملا کے مختلف کھانی چاہیے. تو وہ بھی جو ہم نے جتنا کام کیا ہے اور سرویز کیے ہیں تو وہ بھی ہم کو نظر نہیں آ رہا. تو ڈیفینیٹلی اس کے ہمیں ڈیفیشنسیز نظر آ رہی ہیں. یعنی ایک میل کا ایک لمیٹڈ پورشن گوشت پر ہونا چاہیے، باقی چیزیں سبزی وغیرہ پھل ان پر مشتمل ہونی چاہیے، جو کہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے. جی ہاں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے میں ایک چیز اور جو دیکھ رہا ہوں، ایک تبدیلی آئی ہے کہ پہلے کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم ہوا کرتا تھا، کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہوتی ہیں ان کا، اب وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا کوئی امپیکٹ آ رہا ہے ہیومن ہیلتھ پہ؟ بالکل. ہم اصل میں کچھ تقلید کر رہے ہیں بہت زیادہ ویسٹ کی. تو ویسٹ میں یہی ہوا کہ وہاں پہ کاربونیٹڈ بیوریجز جو ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ تھا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ موٹاپا بہت زیادہ دیکھنے کو ملا. اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑھتا جا رہا ہے موٹاپا، اس کا ایک ریزن جو ہے وہ کاربونیٹڈ بیوریجز یا کولڈ ڈرنکس کا استعمال جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کو مجھے صرف کاربونیٹڈ تک، بلکہ آپ نے صحیح لفظ کا استعمال کیا، کاربونیٹڈ تک لمٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عام طور سے تمام ہی جو مشروبات جو مل رہے ہیں بازار میں ان سے اس کا تعلق ہے. تو بالکل بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آئی. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک اور جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھل کھانے سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں ہم جوسز کو. جی، تو اس کا بھی کوئی ایفیکٹ آ رہا ہے؟ بالکل. اب ظاہر ہے ہم جن ممالک کی کو کاپی کر رہے ہیں انہی کا میں آپ کو اگزامپل دوں گی. تو ویسٹ میں یہ خیال ہوا کہ کیونکہ کاربونیٹڈ بیوریجز کی وجہ سے موٹاپا زیادہ ہو رہا ہے تو وہ کم ہو گیا ہے ان کا استعمال. موٹاپا وہیں کا وہیں ہے، بلکہ بڑھ رہا ہے. اور اس کا ایک جو ریزن جو اب سامنے آ رہا ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ یہ کہ وہاں پہ فروٹ جوسز اور فروٹ ڈرنکس کا بہت استعمال ہے. اور ہم نے بھی اب بالکل وہی کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی فروٹ جوسز اور فروٹ ڈرنکس کا بہت استعمال ہے. جو فائدہ ہمیں پھل کھانے سے ملتا ہے، پورا پھل کھانے سے ملتا ہے، وہ ہمیں فروٹ جوس یا فروٹ ڈرنک سے نہیں ملتا ہے، کیونکہ چھلکے کے بالکل نیچے بہت سارے وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. تو وہ جب ہم جوس بناتے ہیں تو وہ چھلکا تو گاربیج میں چلا جاتا ہے، وہ تو ہم استعمال نہیں کرتے. تو وہ سارے وائٹامنز اور منرلز جو ہیں وہ ہمارے جسم کو نہیں ملتے. یا ایک اور چیز جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے پھل میں، وہ ہے فائبر، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو وہ بھی گاربیج میں چلا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جن کے ڈائجیشن کا جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یا دانتوں کا جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایڈوائز یہ ہے کہ وہ پھل کھائیں. یہ خیال کرنا کہ ہم جوس پی رہے ہیں اور بہت اچھا ہیلدی ڈائٹ مینٹین کر رہے ہیں، وہ دراصل ایک مسکنسیپٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں بچپن کی عمر وہ ہوتی ہے جس کے اندر اگر صحیح عادتیں ڈیولپ کر دی جائیں کسی بھی انسان میں تو وہ عمر بھر چلتی رہتی ہیں. جب ہم اپنے بچوں کی غذا پر توجہ دیں، کیونکہ میرے خیال سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کی غذا پر اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی اپنی اولاد کی غذا پر دیتا ہے، تو کن چیزوں کا خیال رکھیں یا کس طرح سے ان کی عادتوں کو ڈیولپ کروائیں تاکہ آگے چل کر وہ پرابلمس کا شکار نہ ہوں؟ بیلنس ڈائٹ بیسکلی استعمال کی جائے. بہت زیادہ اسنیک فوڈز، جو زیادہ فرائیڈ چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی، صرف کھانے کو ٹریٹ کا آئٹم نہ بنائیں اور دوسرے تحفے دیں. صحیح وقت پہ کھانا کھائیں. دودھ کا صحیح استعمال ہو بچوں کی خوراک میں، کیونکہ اسی وقت سے جیسے کہ آپ نے بات کی عادت سیٹ ہوتی ہے. تو دودھ اور دہی کا استعمال ہو تو وہ صحت کے لیے بہتر ہوں گے بنسبت اس کے کہ ہم بہت زیادہ چاکلیٹس اور ٹافیز اور فرائیڈ آئٹمس کھائیں. اچھا، اسی طرح سے اگر ڈیلی میلز کی بات کی جائے تو پہلے ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا کہ بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر،
یہ 3 چیزیں ہوتی تھیں. بیچ میں پھر برنچ انٹروڈیوس ہوا. برنچ کے اندر جو چیزیں لے کر آئی گئیں وہ ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ پراپر غذا تو نہیں کہہ سکتے لیکن پیٹ بھرنے کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہیں. ان چیزوں کا کوئی ایفیکٹ آتا ہے جیسے سموسے, پکوڑے, چپس وغیرہ جو ہوتے ہیں؟ جی, جو میں اسنیک کی بات کر رہی ہوں اس سے میرا مطلب یہی ہے. تو جو سموسے, پکوڑے, چپس, فرینچ فرائز, اس قسم کی جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ 2 اس میں مسئلے ہیں. ایک تو بہت زیادہ یہ کیلوریز ہمارے جسم کو دے رہے ہیں جو کہ ہماری اتنی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے کہ ہم اتنی برن کر سکیں. ایک اس کانٹیکسٹ میں مسئلہ ہے. اور دوسرے جو کوالٹی آف فیٹ اور آئل ویسے بھی جو استعمال ہوتا ہے یہ فرائڈ چیزیں بنانے میں, اس سے ہمارے جسم کو سیچوریٹڈ فیٹ بھی بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے جو دل کے امراض, ڈائبٹیز اور اس کانٹیکسٹ میں ہمارے لیے بہت مضر ہے. تو دونوں ہی حوالوں سے ہمارے لیے پکوڑے, سموسے, نمکو, جلیبی, مٹھائیاں یہ کوئی اچھے آپشنز نہیں ہیں on a regular basis. اور ہم کھا رہے ہوتے ہیں. ان سنیکس کو کسی طرح ہیلدی بنایا جا سکتا ہے؟ پھل از اے ویری گڈ, فروٹ از اے ویری گڈ اسنیک. فروٹ, اب تو ہمارے ملک میں فروٹ یوگرٹس ملنے لگے ہیں. فروٹ یوگرٹس آر اے ویری گڈ اسنیک. ابلے ہوئے چھولے بہت اچھا اسنیک ہیں. شکرکندی ملتی ہے ہمارے ملک میں, بھٹا ملتا ہے, چنے ہوتے ہیں, تھوڑے ہینڈ فل آف نٹس ہیں, نٹس اینڈ سیڈس, یہ سب بہت بہتر آپشنس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے اگر خواتین کی بات کی جائے, کیونکہ میرے خیال سے 50% سے زیادہ ہماری آبادی کا حصہ خواتین پر مشتمل ہے, اور پھر یہ آگے چل کر مائیں بھی بن رہی ہوتی ہیں, تو دیکھا جائے تو ہمارا مستقبل بھی ایک طرح سے انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بالکل. تو ان کی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے اندر جو کمیاں زیادہ تر نظر آتی ہیں, ایک تو انیمیا نظر آتا ہے, خون کی کمی, کیلشیم کی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے, وائٹامن D3 کی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے. ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ جی ہاں, آئرن ڈیفیشنسی, انیمیا ہمارے ملک میں بالخصوص بہت نظر آتا ہے. اب اگر کسی کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ڈائگنوز ہو جائے, یعنی کہ فولاد کی کمی کی وجہ سے انیمیا, تو اس کا علاج خوراک سے نہیں کیا جا سکتا. بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو خوراک سے صرف کریکٹ کر سکیں, کیونکہ فولاد کھانے میں موجود ہوتا ہے لیکن وہ اتنا ایبزارب اتنا اچھا نہیں ہو رہا ہوتا ہے. بچاؤ ہاں ممکن ہے. بچاؤ یہی ہے کہ ہم ایک بیلنس ڈائٹ کھائیں جس میں تھوڑا سا گوشت ہو, بہت زیادہ گوشت کی نہ گنجائش ہے, نہ کھانا چاہیے ڈیلی بیسس پہ, لیکن تھوڑا سا گوشت ہو, کچھ دالیں ہوں, کچھ سبزی ہو ایک ساتھ, تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. پھر آپ نے بات کی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی. جی ہاں, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بھی بہت پاکستان میں نظر آ رہی ہے, خواتین میں بھی اور حضرات میں بھی نظر آ رہی ہے. اس وقت ہم اتنے کلیئر نہیں ہیں کہ ہمارے ملک میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کیوں نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہم وائٹامن ڈی کو سن لائٹ وائٹامن کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ ہمیں سورج کی شعاؤں سے ہم اپنے جسم میں خود ہی بنا لیتے ہیں, اسے کنورٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ ہمارے ملک میں جو وہ ممالک جن میں کہ دھوپ کم ہے, انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی بہت ساری ریگولر استعمال کی جو اشیاء ہیں کھانے کی, مثال کے طور پہ دودھ ہی ہے, اس میں انہوں نے وائٹامن ڈی ایڈ کر دیا ہے, اس کو فورٹیفائی کر دیا ہے. ہمارے ملک میں اس وقت اس قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز, ایون the bread has been fortified, وہاں پر بریڈ بھی فورٹیفائڈ ہوتی ہے, بہت سارے نیوٹرینٹس اس میں بھی ڈالے جاتے ہیں. ہمارے ہاں وہ اس وقت پالیسیز اور ریگولیشنز نہیں ہیں. ایک موو ہے ٹورڈز دیٹ, بٹ وی ڈو ناٹ ہیو دیٹ. اور سب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر نیوٹریشن کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.